ختم نبوت کا مطلب قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ ختم نبوت کا مطلب سمجھاتے ہیں۔ فرمایا ختم نبوت کے دو مطلب ہیں، ایک ختم نبوت زمانی ہے، ایک ختم نبوت مکانی ہے، جسے ختم نبوت رتبی کہتے ہیں۔ کہا ختم نبوت زمانی کا مطلب، ختم نبوت مرتبی اور مکانی کا مطلب، کہا ایک رسول اللہ کی عزت اور احترام پہ حضور پاک کا رتبہ ہے، اسے ختم نبوت مکانی بھی کہتے ہیں، ختم نبوت رتبی بھی کہتے ہیں۔ ایک رسول اللہ کا وقت، لمحہ اور زمانہ ہے، اسے ختم نبوت زمانی کہتے ہیں۔ ہم اہل حق ختم نبوت مکانی بھی مانتے ہیں، ختم نبوت زمانی بھی مانتے ہیں۔ یہ بات میں نے کیوں چھیڑی ہے؟ دراصل قادیانیوں کے ایک سوال کا جواب دینے کے لیے توجہ رکھنا۔ وہ سوال یہ ہے، قادیانی کہتے ہیں ختم نبوت کا معنی حضور کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا، تم یہ مانتے ہو؟ عوام واقعی یہی مانتی ہے اور ہم بھی یہی مانتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑی تفصیل ہے۔ قادیانی ایک حدیث سامنے لا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث پاک ہے جامع ترمذی جلد 2 میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، توجہ رکھنا ورنہ بات سلپ ہوگی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے اس وقت ختم نبوت کا تاج پہنا دیا تھا، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو وجود نہیں ملا تھا۔ قادیانی کہتے ہیں اپنے نبی پاک کے لفظوں پر غور کرو، فرمایا اللہ نے اس وقت مجھے ختم نبوت کا تاج پہنا دیا، ابھی حضرت آدم کو وجود نہیں ملا۔ کہنے لگے جب حضرت آدم کو وجود نہیں ملا تو اولاد شروع نہ ہوئی، جب اولاد شروع نہ ہوئی تو انبیاء شروع نہ ہوئے، جب انبیاء شروع نہ ہوئے تو نبوت شروع نہ ہوئی، جب نبوت شروع نہ ہوئی اس وقت سے حضور خاتم النبیین ہے۔ اس سے پتہ چلا حضور کی ختم نبوت حضرت آدم سے پہلے ہے۔ عام مسلمان کہتا ہے ایک ہی معنی سمجھ کے جی ہاں، وہ کہتے ہیں پتہ چلا ختم نبوت کا تاج خلقت آدم سے پہلے ملا، ہم کہتے جی پہلے ملا، کہا پھر اس کے بعد حضرت آدم آئے، ختم نبوت میں فرق نہ آیا، حضرت نوح آئے، ختم نبوت میں فرق نہ آیا، حضرت ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، اسحاق آئے، یعقوب آئے، یوسف آئے، یونس آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت دانیال آئے، حضرت عیسیٰ آئے، 1,23,999 کم و بیش پیغمبر آئے، ختم نبوت میں فرق نہیں پڑا۔ اگر اب ایک ہمارا مرزا آ گیا تو ختم نبوت میں فرق کیوں پڑا؟ یہ قادیانیوں کا سوال ہے، اور جب وہ یہ سوال پیش کرتے ہیں تو عام بندہ واقعی سمجھتا ہے کہ جی غلط بڑی ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ تو کہہ دیا۔ اب اس کا مطلب ان کا کام ہے شبہ پیدا کرنا۔ یاد رکھنا، میں ایک جملہ کہتا ہوں جواب دینے سے پہلے، اہل حق کا کام ہے شبہ کا جواب دینا، اور اہل کفر کا کام ہے، اہل باطل کا کام ہے شبہ پیدا کرنا۔ شک پیدا نہیں کیا جاتا، شک پیدا ہو تو اسے ختم کیا جاتا ہے۔ شبہ پیدا نہیں کیا جاتا، شبہ پیدا ہو تو ختم کیا جاتا ہے۔ امام محمد ابن ادریس الشافعی رحمہ اللہ المتوفى 204 ہجری، آج 1442 ہجری ہے، 1442 ہجری۔ میرے دوستو آج سے 1200 سال پہلے امام شافعی رحمہ اللہ اس دنیا سے گئے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ رب العزت پورے قرآن کریم کو نہ اتارتے، صرف سورۃ والعصر اتارتے تو انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ اس کی آخری وجہ دے رہا ہوں، وجوہات اور بھی ہیں۔ فرماتے اس میں ایک لفظ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، دوسرا لفظ ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ وَتَوَاصَوْا بالحق کا معنی ہے دین کی دعوت دو، وتواصوا بالصبر کا معنی ہے تکلیف آئے تو اس پہ صبر کرو۔ کہتے ہیں یہاں دو قوتوں کا جواب دیا گیا ہے۔ ایک قوت وہ ہے جسے قوت شبہاتی کہتے ہیں، ایک قوت وہ ہے جسے قوت شہوانی کہتے ہیں۔ قوت شہوانی کا معنی انسان میں جنسیت ابھرے، قوت شبہاتی کا معنی کسی میں شک آئے۔ کہا جب شک ہوگا وتواصوا بالحق
حق دین کی دعوت و ترغیب جو دلیل کے ساتھ ہوگی اس سے شبہ کا آتما ہوگا. جب قوت شہوانی جنسیت غالب آئے گی وتواصوا بالصبر، اللہ کے لیے صبر کرو گے رب نجات عطا فرمائے گا. تو قادیانی نے جب شبہ پیدا کیا کہ اتنے انبیاء آئے ختم نبوت کا تاج مل جانے کے بعد، تو اب ایک مرزا آیا تو کیا ہوا؟ ہم نے کہا جی سنو میں جواب دینے لگا ہوں. سکھر کے دوستو، سندھ کے غیور مسلمانوں، آخر تک دماغ کو سلامت رکھنا، توجہ ساتھ رکھنا. میں نے کہا سنو، جب جملہ بولا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کس وقت بولا گیا، کہاں بولا گیا، کیوں بولا گیا. سنیے، میں پوچھوں یہ کیا ہے، لوگ کہیں گے گلاس ہے، اور میں پوچھوں موبائل کا گلاس ٹوٹا ہے، وہ کہیں گے یہ بھی گلاس ہے. جو اوپر لگا کے دیں وہ بھی گلاس ہے، جو یہ ٹوٹے یہ بھی گلاس ہے. اب فرق کیسے کریں گے، یہ گلاس ہے یا یہ گلاس ہے؟ ایک بات مزید لیجئے، آپ کے پاکستانی نیشنل اسمبلی میں بھی ایک اسپیکر ہے، ایک اسپیکر یہ بھی ہے. اسپیکر وہ ہے یا اسپیکر یہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مولانا مجھے ابھی بتا رہے تھے، قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند، ان کی وفات کے بعد حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم ان کے پاس 1981 میں تشریف لائے. اب سننے جملہ جو میں جملہ دینے لگا ہوں. فرما رہے تھے بڑی یادگار گھڑی تھی، ایک گھڑی کا معنی زمانہ ہے اور ایک یہ گھڑی ہے، بتائیں وہ زمانہ گھڑی ہے یہ گھڑی ہے. اب جملہ بولا گیا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے؟ عقل مند کہے گا، ذو عقل کہے گا، ٹیلنٹ رکھنے والا کہے گا، دماغ سوچ و فکر رکھنے والا کہے گا. جب جملہ بولا جائے ریفرنس ٹو دا کانٹیکٹ، اس کا سیاق، اس کا سباق، اس کا آگے اور پیچھے، اس کا وے آف دا یوزنگ، اس کو کیسے استعمال کیا گیا ہے یہ دیکھا جائے گا. اگر قومی اسمبلی میں کہا گیا اسپیکر نے اس بات پہ پابندی لگائی ہے تو مراد وہ MNA ہوگا جو معاملے کو کنٹرول کرتا ہے. جلسے میں کہا گیا اسپیکر خراب ہے، ادھر مراد یہ ہوگا. جب کہا جائے گا میں نے پانی پیا، میرے ہاتھ سے گلاس چھوٹا ٹوٹ گیا، تو گلاس یہ ہوگا. میں نے کال سنتے ہوئے میرے ہاتھ سے موبائل چھوٹا، نیچے گرا، گلاس ٹوٹ گیا، مراد اوپر کا شیشہ ہوگا. جب بولا جائے گا وہ گھڑی بہت اچھی تھی، وہ وقت بہت اچھا تھا جب یوں ہوا تھا، مراد وقت ہوگا. جب بولیں گے گھڑی ہاتھ میں اچھی پہنی تو گھڑی یہ ہوگی. میں نے کہا سنو، لفظ کا استعمال دیکھا جائے گا، کب ہوا، کہاں ہوا، کس وقت ہوا، کیوں ہوا. سنو، میرے پاک پیغمبر وہ ہے جن کو رب العزت نے یہ معجزہ دیا ہے، اوتیت جوامع الکلم. اللہ کے رسول کا معجزہ یہ ہے، مرتبہ یہ ہے، رتبہ یہ ہے، مقام یہ ہے، حیثیت یہ ہے، ویلیو یہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹس یہ ہے. حضور پاک بات ایک فرماتے ہیں، مسئلے کئی حل ہو جاتے ہیں. ہم نے کہا سنو، جو حدیث پاک ہے، انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وَإِنَّ لمنجدل فی تینتہ. حضرت آدم سے پہلے ختم نبوت کے تاج سے حضور پاک کو تاج ور کیا گیا، ختم نبوت کے تاج سے سرفراز کیا گیا، ختم نبوت کے تاج سے تاجدار کیا گیا. ہم یہ بھی مانتے ہیں، اور جو ختم نبوت کا معنی حضور پاک کے بعد کوئی اور نبی نہیں، فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعدی. ہم یہ بھی مانتے ہیں. کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا جب ختم نبوت کا لفظ بولا گیا، دیکھا جائے گا پیغمبر علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہے یا آمد کے بعد ہے. اگر آمد سے پہلے ہے پھر مطلب اور ہے، آنے کے بعد ہے مطلب اور ہے. وہ کہنے لگا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا میں مسئلہ حل کرتا ہوں. مثلاً کہا جائے گا یہ قاری صاحب وہ ہے، اس پر قرات ختم
ختم ہے، یہ مفتی صاحب وہ ہے اس پر افتاء ختم ہے، یہ عالم صاحب وہ ہے اس پر علم ختم ہے، یہ حافظ صاحب وہ ہے اس پر حفظ ختم ہے، یہ ذہین وہ ہے جس پہ ذہانت ختم ہے۔ یہ جملہ کہا جاتا ہے، مراد ہوتا ہے وہ اپنے فن میں سب سے اوپر، اپنے مقام میں سب سے اوپر، اپنے درجے میں سب سے اوپر، اپنی حیثیت میں سب سے فائق ہے، سب سے برتر ہے، اعلیٰ اور اولیٰ ہے، اشرف اور اکرم ہے۔ اس سے پتہ چلا وہ درجے میں اوپر۔ میں نے کہا جب بولا گیا حضور پاک خاتم النبیین ہیں، آنے سے پہلے مطلب ہوا جو رتبے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب کو ملنے تھے، جو مرتبے حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک سب کو ملنے تھے، جو مجھ سے حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک سب پر ظاہر ہونے تھے، ان کے رتبوں کی اخیر حضور پر ہے، ان رتبوں کا آخری درجہ حضور پر ہے۔ وہ رتبے حضور پہ ختم، وہ درجے حضور پہ ختم، وہ مرتبے حضور پہ ختم، وہ معجزے حضور پہ ختم۔ اس کا مطلب جو باقی انبیاء کو رتبے ملے حضور کی وجہ سے، مرتبے ملے حضور کی وجہ سے، مقام ملے حضور کی وجہ سے، درجات ملے حضور کی وجہ سے، لیکن جب آمنہ در یتیم محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لائے، اب مطلب یہ ہے درجے تو حضور پہ ختم، رتبے تو حضور پہ ختم، مرتبے تو حضور پہ ختم، معجزے تو حضور پہ ختم، لیکن اب زمانہ بھی آخری ہے، اب وقت بھی آخری ہے، اب لمحہ بھی آخری ہے، اب تعداد بھی آخری ہے، اب گنتی بھی آخری ہے۔ پہلے ان سے بڑھ کے مرتبے میں کوئی نہیں تھا، اب ان سے آگے زمانے میں کوئی نہیں ہے، ان کے بعد نبی کوئی نہیں، زمانے ختم ہو گئے، رتبے بھی حضور پہ پورے، وقت بھی حضور پہ پورے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا